کہ اگر رکشا یونین اپنی بات منوا سکتی ہے، اگر تاجران ایک یونین کے تحت اپنی بات بنوا سکتے ہیں، اگر ٹرانسپورٹر اپنی یونین کے تحت اپنی بات بنوا سکتے ہیں، تو اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی، اس قوم کے مستقبل کے سی ایس ایس آفیسرز، پولیس آفیسرز، آرمی آفیسرز، اس قوم کے مستقبل کے انجینئرز، اس قوم کے مستقبل کے ڈاکٹرز، اس قوم کے مستقبل کے مارکیٹرز اور اس قوم کا مستقبل کا سرمایہ، ان کو بھی اپنی یونین بنانے کا حق ہونا چاہیے، اور ہم اپنے یونینز کو ان سب یونین سے مؤثر طریقے سے چلا کر آپ کو دکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں امین راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گیس پاکستان ٹی وی۔ عزیز دوستو، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشن کے معاملات کو۔ ایجوکیشن مینز طلبہ یونینز کے حوالے سے جو بھی ہمارے آج کل مسائل چل رہے ہیں، یا طلبہ یونینز نے پاسٹ میں کیا کیا، ان کے کیا کریکٹرز ہیں، ان کو بین کیوں کیا گیا، ان کی بحالی میں آج کے طلبہ جو ہیں وہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں، یا ان کو بحال ہونے میں کون کون سی چیزیں، کون کون سی رکاوٹیں حائل ہیں راستے میں، یہ ساری باتیں آج میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں دو انتہائی زبردست نوجوان جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں طلبہ یونین کے حوالے سے، یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں اور سوشل ورکر ہیں، ملک مبشر بھائی ہیں اور عبد الرحمان بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آج ان سے ہم تفصیل سے اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ طلباء کے جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں ان کے حل کیا ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال آپ دونوں بھائیوں میں سے جو بھی آپ مناسب سمجھے جواب دینے کے لیے، کہ یہ طلبہ یونینز ہیں کیا، ان سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ ہے، تو اس بارے میں ہمیں ذرا تفصیل سے بریف کر رہے ہیں۔ بیسکلی طلبہ یونین سے مراد اسٹوڈنٹس کی وہ فیڈریشنز ہیں یا وہ باڈیز ہیں جو کسی بھی تعلیمی ادارے میں بیٹھ کے اس تعلیمی ادارے کے متعلق پالیسی میں اور نوجوانوں کے معاملات جو تعلیم سے ریلیٹڈ ہوں اور نوجوانوں کے معاملات پہ پالیسی بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہمارے نظر میں اسٹوڈنٹ یونین سے مراد وہ یونینز ہوتی ہیں جو یوتھ پالیسیز میکنگ میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ بیسکلی اس کا تھوڑا سا میں پاسٹ میں جاتا ہوں تو 1936 اور 1937 میں دیکھا جاتا تھا کہ انڈیا برے صغیر میں دو اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی، ایک آل انڈیا اسٹوڈنٹ یونین اور ایک آل مسلم اسٹوڈنٹ یونین فیڈریشن، جن نے تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کیا۔ تحریک آزادی سے لے کے اب تک ہم لوگ کے جو حالات دیکھیں تو اسٹوڈنٹ یونینز کا ایک اہم کردار ادا رہا ہے۔ 1984 میں جب ان کو بین کیا گیا تھا، اس سے پہلے تک اگر آپ ان کے معاملات دیکھیں تو اسٹوڈنٹ یونینز نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ تحریک خلافت ہو 1920 میں بھی، ان کیس 1920 میں بھی تحریک خلافت میں بھی اسٹوڈنٹ یونینز نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ 1936 1937 اس کے بعد 1947 جس ٹائم پاکستان آزاد ہوا، اس ٹائم بھی طلبہ یونین ایکٹیو تھیں اور انہوں نے اپنا آزادی کی تاریخ میں بھی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ طلبہ یونین محمد علی جناح صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے اور ان کی ویژن، ان کے تھاٹس کو لے کے، ان کے میسج کو کنوے کر کے، اور ایک گیدرنگ جو کرتے تھے وہ طلبہ یونین ہی کرتے تھے کہ جو پیغام کو آگے لے کے جانے والے طلبہ ہی ہوتے تھے۔ ایسے ہی جی یہ تو اچھا، طلبہ یونین کو بین کیوں کیا گیا؟ اگر ان کے فوائد تھے، اتنے زیادہ فائدے تھے، ان کے اتنا زبردست کردار تھا معاشرے میں، خاص طور پہ بڑے بڑے لیول پہ، جیسے محمد علی جناح صاحب کے بھی ان کا ساتھ بہت زیادہ ان کا تعاون تھا، تو پھر ان کو بین کیوں کیا گیا؟ آپ ذرا رحمان بھائی۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اسٹوڈنٹس رائٹس پر آ کر اس یس پاکستان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹ رائٹس کی بات کر سکیں اور اس بات کو حکام بالا تک بھی پہنچانے کی ایک ہم صحیح کر سکیں، اور ہم آپ اس بات پہ داد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کی صحیح کی۔ اچھا، جس طرح مبشر نے ابھی بات کی کہ تحریک پاکستان کے اندر طلبہ کا ایک اہم ترین کردار رہا ہے، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف تحریک پاکستان کے اندر خواہ کسی ملک میں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، کوئی انڈسٹریل ریولوشن کریٹ ہو رہی ہو، یا خواہ کوئی ملک ہی تخلیق پا رہا ہو، اس کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہوتا ہے وہ ان جوانوں کا ہوتا ہے جو یونیورسٹیز کے اندر بیٹھ کر دور حاضر کے علم سے آراستہ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکام بالا کے ساتھ گفت و شنید بھی کر سکتے ہیں، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے مقاصد کو بھی سمجھتے تھے، جنہوں نے برے صغیر کے اندر موجود جو برٹشرز جو یہاں پر قابض تھے، جو ان کے خلاف لڑ بھی سکتے تھے، ان کی چالوں کو سمجھ بھی سکتے تھے، تو یہ اسٹوڈنٹ باڈی تھی۔ اب قائد اعظم کیونکہ اس سارے معاملات کو سمجھتے تھے اور وہ خود بھی ایک اسٹوڈنٹ رہے تھے اور وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے، اور اس سیم جو سلسلہ تھا وہ علامہ اقبال کے ساتھ بھی تھا کہ وہ خود بھی برطانیہ سے تعلیم حاصل کر آئے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اکثر ہی آکسفورڈ اور ہارورڈ کی مثالیں دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، تو اپنے سننے والوں کے لیے میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آکسفورڈ اور ہارورڈ کے اندر جس منظم طریقے سے اسٹوڈنٹ یونینز موجود ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں، دنیا میں اس کی صحیح اور کہیں نہیں ملتی، اور یہی وہ چیز ہے جہاں سے اسٹوڈنٹ لیڈرز پروڈیوس ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس
ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس میں اسٹوڈنٹس کا حصہ ہونا چاہیے. اس کو بین جنرل ضیاء کے دور میں کیا گیا, جب اسٹوڈنٹس اس ایک غاصبیت کے دور کے اندر جب اسٹوڈنٹس دوبارہ سے سیاسی بحالی کی جدوجہد کر رہے تھے, جمہوریت کے حوالے کی جدوجہد کر رہے تھے, اور وہ تب کے قائدین کے ہمراہ جس طرح سے انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کردار ادا کیا تھا, طلبہ کا وہی کردار اس وقت کے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ بھی تھا جو کہ اس وقت کے غاصب کو منظور نہیں تھا, جس کے باعث اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کر دیا گیا. لیکن یہاں پر میں ایک اور بھی چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر نیوٹرل ہو کر بات کی جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت شامل ہے اس بات کے اندر کہ طلبہ تنظیموں کے درمیان جو سیاسی چپکلش پیدا ہوئی, اور طلبہ کے درمیان نہیں, ان سیاسی قائدین کے درمیان اور ان پولیٹیکل ڈپلومیٹس کے درمیان جو کہ حکام جو ایوان بالا تک پہنچنے کے لیے دوسرے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی سیٹ جیت کر ایوان بالا میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے ذاتی مقاصد کی خاطر طلبہ کو آپس میں لڑایا اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, جس کے باعث طلبہ کے اندر انتشار پیدا ہوا, جس کا رزلٹ جو تھا وہ روڈ بلاکیج تھی, وہ طلبہ کی آپس میں لڑائی تھی, وہ جلاؤ گھیراؤ تھا, وہ تشدد کی سیاست تھی, وہ طلبہ کا ہوتا ہوا تعلیمی نقصان تھا, اور بات پھر قتل و غارت تک بھی پہنچی. تو اس چیز میں حقیقت ہے کہ طلبہ یونین بین کرنے کے پیچھے یہ ایک اہم کردار تھا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بین اس طرح نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے کیا گیا. اگر ہمیں ایکسیڈنٹ کا ڈر ہے تو ہم سڑک بند نہیں کر سکتے, اگر ہمیں ڈوب جانے کا ڈر ہے تو ہم ٹریڈ تھرو سمندر کے تھرو ٹریڈ بند نہیں کر سکتے. ہمیں ان چیزوں کو پراپر چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان چپکلش تھی, قتل و غارت تھی, تشدد کی سیاست تھی, اس بات سے کوئی بندہ بھی اس فیکٹ سے آری نہیں ہے, لیکن بین کرنا از ناٹ اے سولوشن. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے, ہاں ان پہ نظر رکھی جائے, اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کی جائے, ان کی پولیٹیکل گرومنگ کی جائے کہ ہم کس طرح سے سیاست کر سکتے ہیں, کیا آپ کی ڈومین ہے, کیا آپ کا ڈسپلن ہے, کیا آپ کا نظم و ضبط ہے. آپ اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے سیاست بھی کریں, اپنے حقوق کی بات بھی کریں, اور اپنا میسج حکام بالا تک بھی پہنچائیں. عبدالرحمان بھائی, آپ نے جس طرح پوری ڈیٹیل سے آپ نے بات سمجھائی, میرا نہیں خیال کہ اب کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے. اچھا, اسٹوڈنٹ رائٹس, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹس کے لیے اپنے آج بھی سڑکوں پہ نکلتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ابھی بھی جیسے کورونا میں بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں یونیورسٹیز میں, تو یونینز کیا کردار ادا کر سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ مبشر بھائی ذرا بتائیے گا. دیکھیں جی, یونینز اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. میں یہ بات ادھر ایک ایڈ کروں کہ اس ٹائم کووڈ کی سچویشن میں جو سب سے زیادہ متاثر طبقہ ہوا ہے وہ طلبہ تھے. طلبہ کیوں متاثر ہوئے تھے کہ جی وہ اپنی فیسز نہیں دے سک رہے تھے, ٹھیک ہے, فیسز نہیں دے رہے تھے تو یونیورسٹیز ان کے آئی ڈیز بلاک کر رہی تھیں. اب یقین کریں یونیورسٹیز نے طلبہ کو پیپر نہیں دینے دیے کہ ان کے آئی ڈیز بلاک تھے, ان کی 50-60 ہزار فیس نہیں جمع تھی. یونیورسٹی کو ان کی فیس سے غرض تھا, ان کی ڈگری سے, ان کے مستقبل سے کوئی غرض نہیں تھا. آپ یقین کریں ہزاروں بچے ڈراپ ہوئے ہیں, ہزاروں بچوں نے اپنا سیمسٹر ڈراپ کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے. آپ حالات دیکھیں تو لوگوں کے کاروبار, آپ کو گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند ہے, یونیورسٹیز کو بھی پتہ ہے کہ طلباء کے والدین فیس افورڈ نہیں کر سکتے. جو طلباء خود کام کرتے تھے وہ بھی نوکری سے برخاست ہو گئے کسی نہ کسی وجہ سے, وہ فیس نہیں افورڈ کر سکتے تھے. تو یہ دیکھا یونیورسٹیز نے, پھر ان لوگوں نے یونیورسٹیز نے کیا کیا, سیمسٹر کی فیس میں سے بھی کٹوتی کوئی نہیں کی, نہ اسٹوڈنٹس کو رعایت دی, نہ اسٹوڈنٹس کو کوئی ریلیف دیا. اب کووڈ سے پہلے بھی جو سچویشن تھی کہ آپ کی سیمسٹر کی فیس 84,000-85,000 آپ کی فیس ہے, تو وہ آن لائن کلاسز میں بھی آپ نے 84,000 اور 85,000 پہ بھرنا ہے اور آن لائن پڑھنا ہے. امتحانات کی دیکھی جائے تو HEC کی طرف سے کوئی ڈیفائنڈ پالیسی بتائی نہیں گئی تھی یونیورسٹیز کو کہ امتحانات کس طرح لینے ہیں. طلباء کو یہ مسائل تھے کہ کسی طلباء, اب جو کلاسز تھیں وہ آن لائن تھیں. آن لائن کلاسز میں کیا تھا کہ جو بچہ گاؤں میں رہتا تھا یا جس کا نیٹ نہیں آتا تھا وہ بیچارہ شہر آ کے ایک کلاس لینے کے لیے 2 گھنٹے کی کلاس لینے کے لیے وہ شہر آنا پڑتا تھا اس کو, ٹھیک ہے. تو یونیورسٹیز کی طرف سے یہ کوئی پالیسی ڈیفائنڈ نہیں تھی, HEC کی طرف سے بھی یہ کوئی پالیسی ڈیفائنڈ نہیں تھی کہ طلباء کس طرح اپنی تعلیم حاصل کریں. طلباء ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جی آن لائن زوم پہ کلاس ہوگی, گوگل میٹ پہ کلاس ہوگی, آن لائن لیکچر ہوں گے. تو آن لائن لیکچر لینے کے لیے پورا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا, گورنمنٹ کو اس کے لیے ریلیف پرووائڈ کرنا چاہیے تھا کہ اسٹوڈنٹ اپنا ڈیٹا پیکج کروائیں, ڈیٹا پیکج کروا کے وہ انٹرنیٹ ایکسیس کریں, ایک کلاس لیں, ٹھیک ہے. اور فیس بھی وہ پورے سیمسٹر کی یونیورسٹی کو دے رہے ہیں, یونیورسٹی کچھ نہیں دے رہی, یونیورسٹی ان کی جیب سے ان کو کہہ رہی ہے کہ اپنا پیکج کرواؤ اور ہم سے کلاس لو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر HEC کی طرف سے آیا کہ امتحانات لینے ہیں. کئی یونیورسٹیز نے کہا کہ جی آئیں ہمیں آن کیمپس امتحان دیں. جو بچے سارا سال بیچارے جو 6 مہینے آن لائن مشکل 50% لیکچر لیے ہیں جس بچے نے, وہ 100% آ کے کس طرح اپنی امتحانات میں اپیئر ہو سکتا ہے. جب آپ کیمپس میں امتحانات لینے کی بات ہوتے ہیں پھر احتجاجی مظاہرہ تو ہوگا ہی ہوگا. جس طرح آپ نے دیکھا UCB میں طلباء نے احتجاج کیا, ان کا رائٹ بنتا تھا,
کیوں بنتا تھا کہ ان طلباء کو یہ مسائل کا سامنا پیش کرنا پڑ رہا تھا. انہیں کلاسز نہیں لی تھی, ان کو سمجھ کچھ نہیں آیا تھا. لٹرلی ہم ادھر بیٹھے ہیں, میں آن لائن پڑھ رہا ہوں, مجھے آپ سمجھیں کہ ہمیں ہفتے میں 7 لیکچر ہوتے ہیں, 7 میں سے بہت مشکل ہمیں 1 یا 2 کی سمجھ آتی ہوگی جو ٹیچر ہمیں فل ڈیفائن کر کے سمجھا رہا ہے. 80% کلاسز میں ہم لوگ کس طرح سمجھ سکتے ہیں آن لائن؟ جو بندہ فزیکل اٹینشنز ہوتی ہیں, جو فزیکل بندے کی ایک تھاٹس ہوتی ہیں ٹیچر کے ساتھ گیپ ہوتا ہے فزیکلی, وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں, آن لائن ہم کبھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, پھر یونیورسٹیز نے آگے کہا کہ جی آپ لوگ آن لائن کلاسز لو, آن لائن کلاسز لی. پھر اس کے بعد کئی یونیورسٹیز نے کہا آپ نے امتحانات کا معاملہ آیا, امتحانات کی پالیسی آئی تو یونیورسٹی HEC نے کوئی اس میں ڈیفائن نہیں کیا جی کس سمسٹر نے کسی یونیورسٹی نے امتحانات ہم سے کہا جی آن لائن لو, آن لائن لینے کے بعد ہمارے اسکین کر کے ہمارے پورٹل پہ اپلوڈ کر دو. ٹھیک ہے جی, وہ ہو گیا. کسی نے کہا کہ جی فزیکل آ کے پیئر کر دو, کسی نے کہا ہماری ویب سائٹ پہ بیٹھ کے امتحانات لکھنے آپ نے. تو اس میں بھی طلباء کو مسائل کا سامنا پیش کرنا پڑ رہا تھا. ڈیٹا اپلوڈنگ, اب امتحان کسی نے پیپر کر لیا, پیپر کا ایک ٹائم ہے, اس ٹائم سے پیپر پہلے اپلوڈ بیچارہ نہ کر سکے اسٹوڈنٹ, تو اس میں بھی اس کو ڈراپ ہونے کا خدشہ ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ٹائم ایک ایسی جامع طلباء کے لیے پالیسی بنائے, ایک ایسی کوئی پالیسی بنائے کہ جو سارے ان جو مشکلات ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک یونیفارم, یہ میں کہتا ہوں ساری یونیورسٹیز کے لیے پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو, اور ایک وہ رستہ ہو جو سب اس کو اس منزل کو طے کر سکیں. اچھا, میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح مبشر نے ماشاءاللہ بہت آلریڈی انہوں نے ایک اچھے طریقے سے اس پہ گفتگو کر دی ہے, لیکن میں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے مبشر نے کہا کہ اسٹوڈنٹس فیس نہیں دے پا رہے تھے, تو میں ان ساری باتوں کی تھوڑی گہرائی میں بھی جانے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ تو وہ ناسور ہے جو ہمیں نظر آیا, اس کے بیہائنڈ دا سینس کیا سلسلہ چل رہا تھا. کیونکہ دیکھیے اگر آپ کو بخار ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہوا کہ آپ کی باڈی کے اندر ایسی چینجز آئیں کہ وہ بخار کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی. تو اگر اسٹوڈنٹس فیس نہیں دے پائے تو وہ کیوں نہیں دے پائے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس امپلائمنٹ نہیں تھی, ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں تھا. تو ہم حکومت سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح سے باہر کے ممالک کے اندر, ویسٹ کے اندر, جس کی خان صاحب بارہا اگزامپلس دیتے ہیں, ہمارے خان صاحب کو تھوڑے دن پہلے بیان بھی تھا کہ جس طرح مغرب کو میں جانتا ہوں اس طرح کوئی اور نہیں جانتا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب مغرب کو جان لیں اور وہاں سے کچھ سیکھ کر یہاں امپلیمنٹ بھی کر لیں, اور میں بھی پھر اس پہ ریاست مدینہ کا ٹیگ لگا کر ہم اسے بیچ بھی سکیں گے. تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, میں وہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنشپ کے مواقع کریٹ کیے جائیں, پیڈ انٹرنشپس کرائی جائیں اسٹوڈنٹس کے اندر, ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ جب آپ مارکیٹنگ پڑھ کر فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو ان ٹیکنیکل ایسٹس کی ضرورت پڑے گی اپنے اندر, کہ ورنہ اس کے علاوہ آپ فیلڈ میں سروائیو نہیں کر پائیں گے. اگر آپ انجینئر بن رہے ہیں تو یہ وہ سکلز ہیں جس کی آپ کو ضرورت پڑے گی. اگر آپ انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو یہ ڈومین ہے جس کے اندر آپ ایکسل کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ گریجویشن کی ڈگری تو لے لیتے ہیں, وہ بعد میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پر اپلائی کریں. لٹریچر کا بندہ مارکیٹنگ کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا ہے, مارکیٹنگ کا بندہ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا ہے, انجینئر جو ہیں وہ آرٹس کی ڈگری آرٹس کی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جب ہمیں سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں, ہمیں اپنی انرجیز کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست کا کردار ماں کا کردار ہوتا ہے, ریاست ہم سب کی ذمہ دار ہے. ہم عمران خان صاحب ہمارے امپلائی ہیں, وہ جواب دیں اس قوم کے, اس قوم کے جواب دیں وہ, کیونکہ اس قوم نے انہیں اس منزل تک پہنچایا ہے, وہ خود نہیں گئے, یہ قوم ہے جنہوں نے سلیکٹ کیا. تو ان کو یہ بات کا ادراک ہونا, اپنے آپ کو دلانا پڑے گا, اور ان کو اسٹوڈنٹس آف پاکستان کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ایگزامز پالیسی, جس طرح سے مبشر نے کہا کہ ایک یونیفارم جامع پالیسی ہمیں بنانی پڑے گی, کیونکہ کووڈ ابھی بھی ہمیں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگلا 1 سال یونیورسٹی کھلنے کی کوئی نوید ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے, بارہا ایجوکیشن منسٹر راجہ یاسر ہمایوں کے ساتھ بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ہم یہ ریکویسٹ براہ راست بھی ان سے کر چکے ہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے ساتھ بھی یہ درخواست کر چکے ہیں کہ سر خدا را اسٹوڈنٹس کے لیے ایک یونیفارم پالیسی بنا لیجیے. اگر اسٹوڈنٹس کے پاس انٹرنیٹ پیکیجز کرانے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ نے ٹک ٹاک پیکیجز تو بنا دیے ہیں, آپ نے یوٹیوب کے پیکیجز تو بنا دیے ہیں, آپ نے واٹس ایپ کے پیکیجز تو بنا دیے ہیں, آپ نے فیس بک کے پیکیجز تو بنا دیے ہیں. تو خدارا ایک پالیسی لے کر آئیں جس کے اندر زوم کلاسز کے بھی پیکیجز ہوں, جس میں میٹ کلاسز کے بھی پیسے ہوں, تاکہ اسٹوڈنٹس کم پیسوں کے اندر انٹرنیٹ کے تھرو اپنی ایجوکیشن کو اسیس کر سکیں. تو یہ کام آپ کا کام ہے. ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز جان لینی چاہیے کہ ٹک ٹاکس کے اندر ہمارا فیوچر نہیں ہے, فیس بک کے اوپر سلو موشنز ایڈ کرنا ہمارا فیوچر نہیں ہے. ایک پولیٹیکل
جدوجہد ہمارا مقصد ہونا چاہیے, اپنے رائٹس کی بات ہمارا مقصد ہونا چاہیے, کیونکہ جو قوم اپنے حقوق کی بات نہیں کرتی ظالم اس پر مسلط ہوتا ہے, اور وہ ڈیزرو کرتے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ظالم مسلط ہو. تو ہم جس نظریے سے کام کریں وہ نظریہ یہی ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم پیغام کو پہنچائیں حکام بالا تک بھی اور اسٹوڈنٹس کے اندر بھی, اور پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس چیز کے کیسے ریزلٹس آتے ہیں. ویری گڈ. اچھا مبشر ملک صاحب, میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ میں نے پہلے آپ سے کویشچن کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ رائٹس جو ہیں ان کے لیے طلبہ یونینس کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. آپ نے تقریباً جتنے بھی اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں بہت زبردست طریقے سے آپ نے اجاگر کر دیے, لیکن طلبہ یونینس مطلب وہ اس میں اپنا کیا کریکٹر ادا کر سکتی ہیں اور ان کو دوبارہ بحال کیسے کیا جا سکتا ہے, ذرا بتائیں آپ ہمیں. جی بالکل, یہ میں بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ اس میں طلبہ یونین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ طلبہ یونین اگر طلبہ کی باڈیز ہوں گی تو طلبہ کی باڈیز بنیں گی تو وہ بات حکام بالا تک جائے گی. ٹھیک ہے, اگر کوئی یوتھ کے طلبہ کے مسائل ہوں گے تو 5-6 نوجوان اکٹھے ہوں گے, ان کا ایک سربراہ ہوگا, وہ سربراہ اپنے ملک کے سربراہ کے پاس, اپنے ملک کی گورننگ باڈی کے پاس جائے گا, وہ اپنے مسائل کو پیش کرے گا. عثمان ڈار صاحب نے پچھلے دنوں ایک پورٹل پہ ایک نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا کہ طلبہ کس طرح اپنے ملک میں کردار ادا کر سکتا ہے, یوتھ پالیسی میکنگ کس طرح ہو سکتی ہے. بہت سے لوگوں نے رائے دی کہ یوتھ پالیسی میکنگ کس طرح کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہوا, وہ ایک پورٹل کی حد تک ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ اگر ہم لوگ دیکھے جائیں کہ یوتھ پالیسی میکنگ کرنے میں جب نوجوان خود اپنا کردار خود موجود نہ ہو کسی پالیسی بنانے میں, تو نوجوانوں کے متعلق پالیسی کون بنائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ یونین بحال کی جائیں, ان کے اوپر ایک پوری مونیٹائزیشن ہونی چاہیے, ہر یونیورسٹی کی, ہر ادارے کی, اور آل اوور دا پاکستان ایک طلبہ یونین ہونی چاہیے جو پورے پاکستان میں ڈیل کرے, اس کے ہر سیکٹر ہر صوبے میں جائے, ان کی گورننگ باڈی ہو, اور ہر صوبے کا جو لیڈر ہو, اسٹوڈنٹ کا لیڈر ہو, وہ ہر صوبے کے سربراہ سے براہ راست رابطے میں اور اپنے مسائل کے طرف ان کو بگائے آگاہ کرتے رہے. یہ ایک پالیسی بنے گی تو ہماری یونینز بحال ہو جائیں گی اور ہمارے طلباء کے مسائل 110% اس یونین کے بننے سے ختم ہو جاتے ہیں. 1984 میں جس طرح ان کو بین کیا گیا تھا, طلباء یونین کے انتخابات ہو رہے تھے, انتخابات سے پہلے قبل ہی ان کو بین کر دیا گیا. اسی پالیسی کے ماتحت جس طرح طلباء یونین تحریک آزادی سے اب تک کام کر رہی ہیں, ان کی ماتحت ایک SOPs گورنمنٹ بنائے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائے کہ طلباء یونین کے یہ کردار ہیں, اور ان SOPs کے تحت طلباء اپنا کام کریں تو طلباء یونین بحال کر دیں. اس پہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ آبزرو کرے, پارلیمنٹ ڈائریکٹ آبزرو کرے, ان کے SOPs بنا دیں اور ہر صوبے میں اس کی امپلیمنٹیشن کروا لیں, طلباء یونین بحال ہو جائیں گی. یوتھ آپ کو پولیٹیکل لیڈر بھی ملیں گے, آپ کو اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ملیں گے انشاءاللہ. بہت زبردست مبشر ملک مبشر صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو آپ نے لوگوں کے سامنے. اچھا عبدالرحمن بھائی, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ سر اس میں جس طرح سے مبشر نے اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے بارے میں بات کی, تو اسی طرح اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی اسٹوڈنٹ فیڈریشنز ہوتی ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہوتی ہے جو سیاسی جماعت سے نظریاتی طور پر تو وابستہ ہوتی ہے, لیکن اس کے فیصلے اس کی اپنی گورننگ باڈی ہی کر رہی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو الیکشن کمپین میں استعمال کیا جائے, لیکن یہ ہمارے یہاں کا ناصور ہے, یہاں ایسا کیا جاتا ہے. اب موجودہ صورتحال کا جس طرح سے آپ نے سوال کیا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ مئی کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹ رائٹس کے اوپر کام کرتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ الائنس بنایا, ترتیب دیا, جس کے اندر MSF کے مرکزی نمائندگان, اسلامی جمعیت طلبہ, پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, بذات خود مجھے موقع ملا کہ میں اس کی ایگزیکٹو کیبنٹ کے اندر شامل تھا. ہم نے اسٹوڈنٹ رائٹس کے اوپر بات کی, ہماری گورنر صاحب سے ملاقاتیں رہیں, ہماری ایجوکیشن منسٹر صاحب سے ملاقاتیں رہیں, اور ہم نے ایک نوٹیفیکیشن نکلوایا جس کے اندر جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے گورنر ہاؤس سے جاری کیا گیا, جس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ فیس نہ ادا کر پانے والے طلبہ کووڈ-19 کے پینڈیمک کے دوران یونیورسٹیوں سے ریسٹریکٹ نہیں کیے جائیں گے, جو کہ طلبہ ایکشن کمیٹی کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہم مانتے ہیں. طلبہ یونینز کی, اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے اس الائنس کی بات کی, تو اسٹوڈنٹس کے اندر جس طرح شعور بیدار ہو رہا ہے, جس طرح ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے, تو ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے, آج کے طالب علم کو اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے کہ ڈنڈے کی سیاست نہیں ہے, تشدد کی سیاست نہیں ہے, گاڑیوں اور رکشوں کو جلانے کی سیاست نہیں ہے, کسی غریب کے ٹائر کی ہوا نکالنا سیاست نہیں ہے, ڈنڈے برسانا, پتھر برسانا سیاست نہیں ہے, بندوق کی سیاست نہیں ہے.
اگر سیاست ہے تو وہ تقریر کی سیاست ہے, اگر سیاست ہے تو وہ مفاہمت کی سیاست ہے, گفتگو کی سیاست ہے, تعلیم کی سیاست ہے. اور اگر آپ نے اپنے معاملات کو حل کرنا ہے تو روڈ بلاکس کر کے, ایمبولینسز کو روک کر, لوگوں پر تشدد کر کر, اپنے ہی جیسے اپنے بھائیوں کے, اپنے لوگوں کے سر پھاڑ کر آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اسٹوڈنٹ لیڈرز بن جائیں گے یا آپ سیاسی لیڈرز بن جائیں گے. میں دونوں سائڈوں کو مخاطب ہوں اس ٹائم, سیاسی جو ہمارے گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں وہاں پر بھی اور ہماری اسٹوڈنٹ سائڈ سے بھی, کہ ڈنڈے کی سیاست اگر آپ کریں گے تو آپ دونوں سائڈز کو خسارے میں لے کر جائیں گے. ہمیں اگر سیاست کرنی ہے تو مفاہمت کی اور گفتگو کی سیاست کرنی ہے. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ شعور بیدار ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس شعور کو مزید فلرش کرے, مزید پالش کرے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک وے آؤٹ دے کہ ان ایس او پیز کے تحت اگر آپ کام کریں گے تو یس وی کین ریسٹور دا اسٹوڈنٹ یونین. اور ہماری آخر میں حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ آپ بارہا خدارہ ایس او پیز جاری کیجیے اور اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیجیے, کیونکہ اگر رکشا یونین اپنی بات منوا سکتی ہے, اگر تاجران ایک یونین کے تحت اپنی بات بنوا سکتے ہیں, اگر ٹرانسپورٹر اپنی یونین کے تحت اپنی بات بنوا سکتے ہیں, تو اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی, اس قوم کے مستقبل کے سی ایس ایس آفیسرز, پولیس آفیسرز, آرمی آفیسرز, اس قوم کے مستقبل کے انجینئرز, اس قوم کے مستقبل کے ڈاکٹرز, اس قوم کے مستقبل کے مارکیٹرز اور اس قوم کا مستقبل کا سرمایہ, ان کو بھی اپنی یونین بنانے کا حق ہونا چاہیے. اور ہم اپنی یونینز کو ان سب یونین سے مؤثر طریقے سے چلا کر آپ کو دکھائیں گے. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, آپ نے باتیں سنی ہمارے یوتھ کے نمائندگان کی. یہ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہے, یہی کل ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو اصل ریئل تبدیلی لا سکتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. جمہوریت کے جو معاملات ہم پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی فیصلے کرنے کا کردار ریڈی والوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں, وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور اکثریت انہیں کی ہے. لیکن جو تھوڑا سا طبقہ کہنے کے لیکن تھوڑا سا جو بہت قیمتی طبقہ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں خواندہ طبقہ, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور اصل میں ملک کی جان یہی لوگ ہوتے ہیں. ان کی باتیں آپ نے سنی اور انہوں نے جس طرح اپنی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کھل کے پیش کی, میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی اور گنجائش نہیں بچتی. کسی کو بھی ان کی باتیں سننے کے بعد پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور طلبہ یونین کے کیا فوائد ہیں, اس کی افادیت کیا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی آپ کو ہمارے کسی بات سے اختلاف ہو تو کمنٹ میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. فی الحال مجھے عبد الرحمان صاحب کو اور ملک مبشر صاحب کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے یس پاکستان ٹی وی.